چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو اس کا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے سب سے ونریبل کمیونٹیز بنتی ہیں. اور ہمارا یہی آج خدشہ ہے کہ جس طریقے سے ٹینشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کی اور انفورس ڈسپیرنسز ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی اور زبان بندی ہوگی. اور جس طرح کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی ریاست نے بھی مسمار کیا ہے گھروں کو، اور وہاں پہ لوگوں کو ایک بڑے اسکیل کے اوپر اٹھایا ہے. ہم کوشن کرتے ہیں اپنی اسٹیٹ کو کہ یہاں پہ لوگوں کی انسانی حقوق کا خیال رکھیں، and there should be no enforced disappearances in the name of security. We specifically speak about Balochistan because the situation there is very dire. Maharang Baloch remains in jail, and despite assurances that she will be released, neither the federal government nor the provincial government seems to even engage in a dialogue with her or with the BYC. There is information of torture on her and her colleagues, and that should be looked into immediately. This is our demand, and we note with a lot of concern that the Enforced Disappearances Commission is headless at the moment. The last chairperson died because he was very old. They kept they kept an old judge to head the commission and has passed away, and they haven't bothered to appoint a new commission. So that needs to be looked at. This is a huge problem in forced disappearances. Instead what we have seen is کہ جس چیز کی مانگ نہیں تھی وہاں پہ انہوں نے ٹریبیونلز بنائے. ہم نے پیکا امینڈمنٹ بل جو ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ 2025 کے اندر آیا ہے اور ہماری جو رپورٹ ہے وہ اس سال کے آخر تک ہے. مگر جو مانگ تھی وہ تو یہ تھی کہ انفورس ڈسپیرنسز کے لیے معاملات کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، مگر انہوں نے قانون سازی کر دی ہے فیک نیوز کے لیے، اور اس کی زد میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے. اس کے اندر سے کچھ صحافی ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ صحافی نہیں ہیں یہ غلط ہے، اس کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے. کچھ صحافی ہیں اور اس کے اندر سے کچھ ایسے ہیں جو سیاسی گروپس کے کارکن ہیں یا کہ عام شہری ہیں. اور وہاں پہ بھی یہ اس قانون کے اندر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لکھا گیا ہے کہ آپ کسی بھی پولیس آفیشل کو یا کہ کسی سیاستدان کو جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں بیٹھا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ عوام کے لوگ ہوتے ہیں اور جب ان کو الیکٹ کرتے ہیں تو تنقید کے لیے ہی بٹھاتے ہیں. تو یہ قانون کیسے پاس ہو گیا اور کس طرح سے پاس ہوا؟ اسی طرح پاس ہوا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی. جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو اسلام آباد کے اندر کچھ نامعلوم افراد اسمبلی کے اندر گھس گئے اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو بلکہ MNAs کو اٹھانا شروع کر دیا. اس کے نتیجے کے اندر اسپیکر نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا، مگر آج تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کمیٹی نے کیا اقدام اٹھایا. تو اگر لا میکرز ہی یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں اور ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے وہ بھی نیشنل اسمبلی سے، تو آپ پھر امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ عام انسان کا کیا حال ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب نومبر کے اندر رپورٹ کرنے کی کوشش کی PTI کی ریلی کے اوپر تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا. یہاں پہ متی اللہ جان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ ایسے ہمارے صحافی تھے جن کو اٹھا لیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ PTI چیئرمین عمران خان کی کاؤنسل انتظار حسین پنجوتا، ان کو اسلام آباد سے ہی اٹھا لیا گیا اور ان کو بڑے کانٹروورشل سرکمسٹانسز میں اٹک سے بازیاب کرایا گیا اور اپیرنٹ ان کے اوپر ٹارچر ہوا تھا. اب ان ساری وارداتوں کا یا ان ساری جو بھی کچھ ہوا اس کی کوئی تحقیقات نہیں جس کا ہمیں افسوس ہے. یہاں پہ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کریں گے بلوچستان کے اوپر، مگر جس مقامی ہوٹل کے اندر ہم نے یہ کرنا تھا وہاں پہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ راؤنڈ ٹیبل کرنے کے لیے آپ کو NOC چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. ہم تو امید کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں ایک اور پارٹی کانفرنس کریں گی بلوچستان کے ایشو کے اوپر اور ایک دوسرے سے بات کریں گی. ہم ارج کر رہے تھے سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اس کے اوپر ڈائیلاگ کا آغاز کریں، مگر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ انہوں نے خود کیا اور نہ ہی انہوں نے سول سوسائٹی کو کرنے دیا. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے
that they did not even allow the dignity of a dialogue to the Baloch women. They came here asking for the bones of their children, have they been killed, or for them to be produced in court. But instead, cold water was sprayed on them. In a sharp contrast, we have also seen extremist groups in this same capital being handed over 5,000 rupees and being packed off. So this is the contrast between those who carry weapons, torture police, throw acid on them, and they are allowed to protest with complete impunity and with even sent home with 5,000 rupees. But the poor women of Balochistan bringing their little children are sprayed with cold water. We felt that that was the caretaker government at the time, and the Baloch women said we will come again when they will be elected representatives. Unfortunately, the elected representatives have continued the policies of the caretaker government to whom they gave unfettered powers never to be seen before. The caretaker government was given authority to implement laws that were already in the making. They did legislate on the Tenal issue, which has now been overturned by the elected government. But when it comes to human rights issues and issues of the people, we have seen the elected representatives drag their feet. I would also like to say that there was another law similar to the one that they were proposing before, and that was the Peaceful Assembly and Public Order Act 2024. Under that act, which is now being imposed in Islamabad, there can be no protests in front of the desired audience of the protesters. For example, now there can be no protest in front of the parliament. Under the international laws, that is a violation of a right to protest, because you do have the right to protest in front of the desired audience, which is now being denied, and it has also been criminalized. Now there is a jail term prescribed for those people who dare to protest. Similarly, we note that in Khyber Pakhtunkhwa, action in aid of civil power has still been imposed, under which people are not just enforceably disappeared, but they are picked up without warrants. They are not presented in court. They are not given any legal aid or even allowed a lawyer. Similarly, we have seen that with May 9th protesters as well. In the military courts, although they said that they would be given lawyers representation, but they were not given any legal representation, and they were not told exactly under what law they were being charged. In Gilgit-Baltistan, there were large-scale protests because of lack of electricity. Out of 24 hours, 20 hours they would have no electricity, and then there is a monopoly of the army, SCO. That is the only way that you can be connected digitally or through the phone. And regular phone companies, although they have been in court wanting to go to Gilgit-Baltistan, they have been denied that. Similarly, we have also seen in Punjab and in Karachi, though they have passed laws to lift the ban on student unions, the ban on student unions remains. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net